الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد. حضرات گرامی، رمضان المبارک کے اندر جو سب سے افضل عبادت ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مقدس مہینہ کہ جس مہینے کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. یہی وجہ ہے کہ پورے عالم اسلام کے اندر ویسے تو پورا سال ہی لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جتنی کثرت سے قرآن مجید رمضان المبارک کے اندر پڑھا جاتا ہے کسی اور مہینے کے اندر اتنا اہتمام نہیں ہوتا. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ان کا بھی یہ طریقہ تھا، ان کی سنت ہے کہ آپ کثرت سے شب و روز رمضان المبارک کے اندر، بالخصوص رمضان المبارک کے اندر دن میں بھی اور رات کے اندر بھی قرآن مجید تلاوت کرتے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک قرآن صبح ختم فرماتے اور ایک قرآن مجید آپ شام کو ختم فرماتے. یعنی رمضان آتا تو ایک قرآن مجید صبح پڑھتے اور ایک شام کو پڑھتے رات کو، اور ایک قرآن مجید آپ نماز تراویح میں مکمل فرماتے. اللہ اکبر. تو حضرات، کثرت سے اللہ کی بارگاہ کے اندر معافی مانگیں، توبہ استغفار فرمائیں، اور قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. اس مہینے کے اندر، رمضان المبارک کے اندر سب سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. اور پھر حدیث پاک کے اندر تو اس کا مکمل مضمون ہے. بخاری اور مسلم کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے، کہ سرکار نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے. تو قرآن مجید سیکھنے والے، پڑھنے والے اور آگے سکھانے والے یہ سب سے افضل لوگ ہیں. پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث پاک حضرت برا روایت کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور ایک دن وہ سورۃ الکہف پڑھ رہے تھے تو ان کے گھر میں ایک جانور تھا، اس نے بدکنا شروع کر دیا، اور وہ صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا تو یہ میرے جانور نے اس طرح کی حرکات کرنی شروع کر دی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ جا کر قرآن پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، قرآن پڑھنا نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو وہ سکینہ ہے جو اللہ تم پر نازل کرتا ہے. پریشان نہ ہو، جا کر قرآن پڑھو. تمہارا وہ جانور جس نے بدکنا شروع کر دیا تھا وہ اس وجہ سے کہ اللہ تمہارے اوپر سکینہ نازل کر رہا تھا. اللہ. تو حضرات محترم، آج کے دور کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دلوں پر سکینہ نازل ہو، اللہ کا سکینہ اور اللہ کی طرف سے سکون نازل ہو، تو پھر اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم کثرت سے قرآن مجید پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں. حضرات گرامی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا، جو بندہ قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. ایک حرف پڑھنے سے
10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ حضور نے فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف، یعنی جو بندہ مومن الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے، صرف الف لام میم کہتا ہے، تو اللہ اسے 30 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی کثرت سے قرآن مجید پڑھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں، حدیث پاک سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جو شخص اتنی کثرت سے قرآن پڑھتا رہا اور قرآن مجید کی تلاوت میں اتنا مشغول رہا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کے اندر مشغولیت کی وجہ سے اور مصروف رہنے کی وجہ سے مجھ سے کچھ نہ مانگ سکا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا اور اس کی جھولیاں بھر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا کے سارے کلاموں پر اللہ کے کلام کو ایسے فضیلت حاصل ہے جس طرح اللہ کو اس کی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرات، پھر حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ قرآن یاد کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اسے حفظ کر لیتا ہے، تو حافظ قرآن کی شفاعت سے اس کے خاندان میں سے وہ 10 افراد، وہ 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن کی شفاعت سے اللہ کریم ان کو جنت میں داخل فرمائے گا اور انہیں معافی عطا فرمائے گا۔ تو حضرات گرامی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سے محبت کرنے اور قرآن مجید کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔